نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ہند کے متعلق جو ہے پریڈکشن پیشن گوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا غزوہ ہند کا زمانہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے، اور کیا بر صغیر کے بگڑتے حالات ہمیں غزوہ ہند کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور کیا بر صغیر پاک و ہند کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ ہند کے متعلق ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو بے شک پتھر پر لکیر ہے، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ دوستو، غزوہ ہند کا ذکر جب بھی آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن اس جانب چلا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے تقریباً آلموسٹ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ہماری ناقص عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غزوہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ میں مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو وہ غزوہ ہند جو ہے اسے غزوہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ دوستو، اس بات کا جواب یہ ہے کہ جس جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا ہو، چاہے پھر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں خود فزیکل طور پہ جسمانی طور پر شریک ہوں یا نہ ہوں، وہ جنگ خود بخود غزوہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بزرگان دین ہیں، انہوں نے دو طرح کی غزوات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے فیصلوں اور ہدایات کے مطابق ہوئیں، اور یہ غزوات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود قیادت فرمائی، اور دوسری غزوات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کسی کی بھی سربراہی میں لڑی گئی ہوں، اگرچہ ان غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فزیکل طور پر موجود نہیں ہوتے تھے، مگر ہدایات اور رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان غزوات کی پل پر کی انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتی رہتی تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں موجود ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو انفارمیشن دیتے رہتے تھے، جبکہ میدان جنگ تقریباً ہزاروں میل دور ہوا کرتا تھا۔ اس کی مثال غزوہ موتا ہے، اور جب ٹڈی دل رومی فوجوں کے مقابلے میں مٹھی پر ٹڈی دل نے مجاہدین اسلام نے ان کے ساتھ جو ہے نا فتح حاصل کی، تو اس کی انفارمیشن خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سنا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنگ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور موتا میں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر لیے گئے، اس کے بعد جعفر نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید کر لیے گئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید کر لیے گئے، اس کے بعد مسلمانوں نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ یعنی جن غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت فرمائی، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر نہیں مگر اسپرچولی روحانی طور پر صحابہ کرام کی سربراہی میں لڑی والی جو جنگیں تھیں ان میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اور دوستو، ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ بالکل اسی طرح غزوہ ہند کا بھی معاملہ ہے۔ جس طرح پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی روحانی طور پر رہنمائی فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ہند کے مجاہدین اسلام کی بھی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اسی لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی جنگ کو غزوہ ہند کہہ کے پکارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو فتح کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ ان کے مجاہدین اسلام وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے۔ دوستو، اب یہاں غزوہ ہند کے متعلق احادیث کا ذکر یہ ہے کہ جس کی روایت سنن نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جگری دوست
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف سے لشکر کی روانگی ہوگی. اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر غازی بن کر لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیں گے. اس سلسلے کی ایک اور روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں یعنی وہاں کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کو مغفرت فرما دے گا. جب وہ مسلمان واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال میں سیل آؤٹ کر دوں گا اور اس غزوہ میں پارٹیسپیٹ کروں گا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فتح عطا کریں گے اور ہم واپس لوٹ آئیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان و شوکت سے آئے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری شدید برننگ ڈیزائر میں یہ ہوگی کہ میں وہاں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں صحابی ہوں. سبحان اللہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ بہت مشکل، اور بعض روایات میں یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ بہت دور. یہ حدیث پاک جو ہے نعیم بن حماد کی کتاب ہے کتاب الفتن میں درج ہے. اب دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے تو ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ غزوہ ہند کی فتح کے بعد ان کا لشکر ملک شام پہنچے گا جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موجود ہوں گے. اب دوستو اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگی اور احادیث مبارکہ سے جو نشانیاں ہمیں غزوہ ہند کے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں. اس دنیا کے قریباً آخری حصے میں ایک جنگ لڑی جائے گی جسے الملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، جس جنگ کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ٹائم میں جنگ ہرمجدون ہوگی اور جیسے یہ جنگ ختم ہوگی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین اور قسطنطنیہ فتح کر چکے ہوں گے اور دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا. اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بھی درج ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے اس وقت بھر چکی ہوگی اور وہ پورے روئے زمین میں اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے. اور یقیناً یہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کی جنگ ہوگی. اور حالات اور واقعات اور احادیث کا بغور مشاہدہ کریں تو جو یہ جنگ عظیم ہے اور غزوہ ہند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی. اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جو قتل و غارت، ناانصافی، بے ایمانی، کرپشن، نااہل حکمران ہمارے ملک کو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں نظر آ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آج سے 6 مہینے پہلے کسی کو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ اس ملک کے ایک ظالم و جابر حکمران کو تخت سے اٹھا کر پٹخ دیا جائے گا. اور ہندوستان کے حکمرانوں کے بھی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور طرز حکمرانی پاکستان کے حکمرانوں کی بھی کرپشن اور ناانصافوں سے بھری پڑی ہے. اور امیر کے لیے قانون کا معیار کچھ اور غریب انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا، ایک امیر زادی نے کچھ لوگوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیا اور انصاف دینے والے ادارے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کو انصاف دینے کے لیے اس کو بالکل چھوٹ مل گئی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غزوہ ہند بہت قریب ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایمی
سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں، باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔